محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے صدقے سے اللہ پاک نے آج ہمیں توفیق دی کہ اس کا ذکر کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج جو اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جن صاحبان نے پیش کی اور ہم نے سنی، ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سینٹر میں آ جاؤ، نیچے کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، دوسری سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے اور غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی غیب ہے، ملائکہ بھی غیب، جنت بھی غیب، جنت کی نعمتیں بھی غیب، یہ ساری باتیں اللہ پاک نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، دکھائی نہیں۔ تو جو باتیں ہم تک پہنچی ہم نے دیکھی نہیں اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اس کو ہی کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، جس کی گارنٹی اللہ پاک نے لی ہے، اور اس میں ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، گمراہ لوگوں کے لیے، خودسر لوگوں کے لیے، مغرور لوگوں کے لیے اس میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور اللہ کی جو باتیں ہیں غیب کی جو اللہ کے رسول نے خبر دی، ان پر سچے دل سے ایمان لانے والے کے لیے اس قرآن کریم میں ہدایت ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، آخری آیت ہے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کو راہ دکھا دیتے ہیں۔ جو لوگ بھی جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو راہ دکھا دیتے ہیں۔ اب جد و جہد کس چیز کی؟ میں جب اس آیت کو پڑھا اور میں نے اس پہ ریسرچ کیا، تحقیق کی، اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس راز کو آشکار کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کہ اللہ کی باتیں کیا ہیں، اللہ کا بیان کردہ جو قرآن ہے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، اس کو جانچ پڑتال کے لیے کوشش کرنا بھی جد و جہد ہے۔ اگر وہ ہم کریں گے تو اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم دکھا دے گا۔ اگرچہ ہم اسکول لائف میں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، ہم اگر اس میں کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس کے لیے بھی راہ دکھا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ جس راہ میں ہم کوشش کریں گے، ہم اچھے مستقبل کے لیے حلال طریقے سے رزق کمانے کے لیے اور اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ پاک ہمارے لیے راستے کھول دے گا۔ تو یہ آیت محض صرف اس لیے نہیں ہے کہ صراط مستقیم، بلکہ ہر اس راہ میں جس میں ہم کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اللہ پاک ہمارے لیے راہ کھول دے گا۔ اب محض دعاؤں سے اگر اللہ نے راستے کھولنے ہوتے تو اللہ پاک فرماتا کہ صرف دعا کرو راستے کھول دیں گے، نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ جد و جہد بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نوکری کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں، میں آگے بڑھوں، اپنی آگے کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی کو آسان بناؤں، اس کے لیے اگر وہ پارٹ ٹائم کوشش کرتا ہے، کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی یہ جد و جہد جب وہ کرے گا تو اللہ پاک اس کو راہ دکھا دے گا۔ بغیر جد و جہد کے کوئی چیز ممکن نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس قرآن کریم میں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ ڈرنے والوں کے لیے۔
اور اسی قرآن میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ یار میں قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ترجمے سے نہیں پڑھنا، قرآن خود نہیں پڑھنا۔ بولا کیوں؟ بولا گمراہ ہو جاؤ گے، اگر خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میں نے یار یہ کتاب تو ہدایت والی ہے، اللہ فرما رہا ہے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، آپ کہہ رہے ہو گمراہ ہو جاؤں گا میں۔ اگلی آیت انہوں نے بتائی، میں نے سنی صرف، پڑھی نہیں۔ 10 سال بعد میرے کو اتفاق ہوا، میں قرآن شریف کو اسٹڈی کر رہا تھا ترجمے سے، وہ آیت میرے آگے سے گزری، بالکل جو آیت تھی وہ پوری کی پوری صحیح تھی جو انہوں نے بتائی کہ اس میں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت نہیں بتائی جو اس کا مفہوم کلیئر کر رہی ہے، فرمائے کہ گمراہ وہی ہوتے ہیں جو بے حکم ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بے حکم ہیں وہ اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر شخص گمراہ نہیں ہوا قرآن پڑھ کے، جو اللہ کا بے حکم ہوگا اس کو تو الٹی چیزیں ہی نظر آئیں گی اس میں۔ تو گمراہ ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے بے حکم ہیں، جو اللہ کی ماننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن شریف دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ قرآن پہ ریسرچ ہوا، انگریز بھی پڑھ رہے ہیں، یہودی بھی پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم کیا اللہ نے صرف مردوں کو ایصال ثواب کے لیے اتارا ہے کہ جی جب آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو جب اس کا تیجا ہو، 40واں ہو یا برسی ہو تو اس میں پڑھ کر جی 40 قرآن، 100 قرآن کا ثواب، فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 100 قرآن کا ثواب ملا ہے ہمارے کو، بھلے انہوں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہو، گھر والوں نے مل کے مدرسے والوں کی منتیں کر کے 100 قرآن پڑھوا دیے اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے اور یہ ثواب پہنچتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پہنچتا، مگر کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس کو ایصال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے؟ بھائی یہ مینول بک ہے، یہ اللہ پاک نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے قواعد و ضوابط، قانون بتائیں۔ جب یہ کتاب بندہ پڑھے گا ترجمے کے ساتھ، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے، مگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر 50 آدمی بیٹھے ہوں گے نا تو اس میں سے 2 کو بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ نماز میں فرض ہے، نماز میں یہ سورہ فاتحہ فرض ہے، 4 رکعتیں چاروں میں پڑھنی ہے آپ کو۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ پاک نے اگر یہ سورہ فاتحہ فرض کی ہے تو کیا وجہ اس کی۔ ہم نے صرف عربی میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بس پڑھا، اللہ اکبر کر دیا۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اس میں ہم نے کہا کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ ترجمہ یاد ہو اور ہم جب اس کو سمجھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے نماز میں مانگا کیا ہے، نماز میں مانگا کیا ہے ہم نے، اور اللہ کے رسول نے جو اللہ نے رسول کے ذریعے سے اس کو فرض کیا ہے تو اس کو کیا سمجھانا چاہتا ہے اللہ پاک ہمیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جس دن فیصلہ ہوگا، تمام مخلوقات کا فیصلہ ہوگا۔ مالک، یہ صفت ہے اللہ پاک کی، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اس کی پہلی تعریف یہ کہ پوری دنیا کو پالنے والا وہ ہے، اور اس کی ایک صفت یہ کہ وہ مہربان بھی ہے اور رحیم، رحم کرنے والا بھی ہے، اور اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسے دن کا مالک ہے کہ جس دن کسی کی کچھ نہیں چلے گی، اور اس دن کا وہ مالک ہے اور اس دن وہ فیصلہ کرے گا۔
ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گئی اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ہو گئی اللہ کی تعریف۔ پھر اگلا اسٹیپ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کی صفت بیان کی ہم نے، اب ہم نے یہاں سے اپنا مدعا بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں ہم تجھ سے، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں کسی شخص سے کہوں کہ یار میرے کو نا آپ کی ہیلپ چاہیے، آپ میری مدد کر دیں، تو اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں سوال آئے گا کہ یار کس قسم کی مدد، پیسے چاہیے آپ کو، میری گاڑی چاہیے، میرے گھر سے لائٹ چاہیے، یعنی ذہن میں سوال پیدا ہوگا یار کس قسم کی مدد مانگے گا۔ پھر جب میں اس شخص کو کہوں گا کہ یار آپ میری مدد کریں، مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے، کیا جی مجھے 2000 روپے ادھار چاہیے اتنے دن کے لیے، وہ سمجھ جائے گا ہاں بھائی اس نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، مدد کیا ہے پیسے کی شکل میں، یا جی مجھے اپنی گاڑی دے دیں مجھے کہیں جانا ہے، یہ بھی مدد ہو گئی۔ تو جب بھی آپ کسی سے مدد کا تقاضا کریں گے نا تو آپ کو مدد بتانی پڑے گی کہ بھائی کس قسم کی مدد چاہیے مجھے، یہ اصول ہے نا، سامنے والے کو کیا پتا، مگر اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس کو بیان کرو، اس کو اپنی خواہش کو بیان کرو۔ درود پاک پڑھیں۔ اب جب ہم نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بدلے میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم کیا مدد چاہیے؟ پھر اگلی آیت اس کی تشریح کر رہی پچھلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیا مدد ہے ہماری؟ اللہ سے کیا مدد چاہ رہے ہیں ہم؟ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بدلے میں تیری مدد چاہتے ہیں۔ مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ بتائیں کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ کو نہیں پتا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے بنایا سیدھا راستہ ہے، اس کو تو پتا ہوگا، تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہنا کیا ضرور اگلی آیت یہ کیوں نازل کی اللہ پاک نے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب اللہ پاک نے پوری عالمین میں، پوری کائنات میں دو کیٹیگری بنا دی، ایک انعام یافتہ بندے اور ایک غضب والے بندے۔ ایک انعام یافتہ بندے، سورہ فاتحہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن پر تیرا عذاب ہوا یا جن پر تو ناراض ہوا، جن پہ غضبناک ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے جو راستہ ہے اس میں دو راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے جو اللہ کی طرف جا کے جنت کی طرف لے جائے گا، ایک وہ راستہ گمراہی والا ہے، وہ اللہ کی طرف جائے گا مگر اللہ پہ فیصلہ کر کے وہ جہنم کی طرف چلائے گا۔ آخری زمانے میں صرف دو ہی طبقے رہ جائیں گے، دو فرقے رہ جائیں گے، ایک انعامی یافتہ اور ایک غضب یافتہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا۔ ٹھیک ہے نا، یہ دو راستے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے دعا کی اللہ ہمیں راستہ دکھا انعامی یافتہ بندوں کا، اور عذاب والے بندے جن پر تیرا غضب ہو ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ اب جی انعامی یافتہ بندے کیسے پتہ چلیں گے؟ اتنے سارے کائنات میں انعامی یافتہ بندے کیسے پتہ چلتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پر
آپ کے بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، 50 بچے پڑھ رہے ہیں، ان میں ایک بچہ فرسٹ آتا ہے، ایک سیکنڈ آتا ہے، ایک تھرڈ آتا ہے، یہ پوزیشن ہے۔ تو جب وہ اسکول سے گھر آ رہا ہوتا ہے تو گھر میں جب آتا ہے تو کیسے شناخت ہوتی ہے کہ جی یہ فرسٹ پایا ہے، یہ سیکنڈ آیا، تھرڈ آیا ہے، کس طرح پہچان ہوتی ہے بتائیں؟ رزلٹ تو سب کو ملتا ہے، پاس والوں کو ملتا ہے، فیل والوں کو بھی رزلٹ ملتا ہے، فیل جو آتا ہے اس کو بھی رزلٹ دیتے ہیں، اس کو گدی پہ چماٹ نہیں دیتے ہیں، اس کو بھی رزلٹ دیتے ہیں، انعام ملتا ہے، اس کے پاس ایک ٹرافی ہوتی ہے، وہ ٹرافی ظاہر کرتی ہے کہ بھئی یہ انعامی یافتہ بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ٹرافی، اس کے بعد سند ہے، یہ کامیاب ہو کے آیا ہے، امتحان میں کامیاب ہو کے آیا ہے۔ تو اللہ کے انعامی یافتہ بندے کیسے پتہ چلیں گے؟ اللہ کے انعامی یافتہ بندے بھی ایسے ہی پتہ چلیں گے کہ ان کے ہاتھ میں بھی ٹرافیاں ہوں گی، کیا ان کی قبروں پہ خوبصورت چادریں چڑھی ہوں گی، ان کی قبروں پہ پھول چڑھے ہوں گے، ان کے نام پہ لوگ فدا ہو رہے ہوں گے، ان کے مزارات چاند کی طرح چمچما رہے ہوں گے، ان کے مزارات پر عوام الناس کا رش ہوگا۔ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق اس سے محبت کر رہی ہوں گی، اس لیے کہ اس نے اللہ کی محبت میں انعام پایا ہے۔ تو یہ جب انعامی یافتہ بندیں گے، ان کے مزارات پر بڑے بڑے جھنڈے اور پرچم لگے ہوں گے، کہیں پہ حسینی پرچم لگا ہوگا، کہیں عباسی پرچم لگا ہوگا، کہیں محمدی پرچم لگا ہوگا۔ تو یہ جب وہ جھنڈے لگے ہوئے نظر آئیں گے نا تو پتہ چل جائے گا دور سے کہ بھئی یہ انعامی یافتہ بندہ ہے، اس کے بعد ٹرافی اللہ کی۔ تو ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں اللہ پاک سے، ان بندوں کا راستہ مانگتے ہیں کہ ہمارے انعامی یافتہ بندوں کا راستہ دکھا، کیونکہ بتا دو میرے کو اور کون سا انعامی یافتہ بندہ ہے، اللہ نے جس کو نوازا ہے اس کا بتاؤ میرے کو کہاں سے پتہ چلا۔ جب تک ظاہر نہیں ہوتے، ایک علاقے میں 500 آدمی رہتے ہیں، 500 کے 500 قبرستان میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جس کا مزار تعمیر ہوتا ہے، تو بندہ وہ بھی ہے، بندہ وہ بھی ہے، تو پتہ ہی چلا کہ اللہ ان کو منفرد کرنا چاہتا ہے، ان کو ممتاز رکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح اسکول کا جو ٹیچر ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، وہ 50 بچوں میں سے 1 کو 2 کو 3 کو ممتاز کر کے دکھا دیتے کہ بھئی فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، باقی بچے ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ولیوں کے مزارات پر جو 4 چاند لگائیں، یہ دکھایا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ میرے ممتاز بندے ہیں، یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اللہ کے یہاں تو تھرڈ ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں تو فرسٹ ہی فرسٹ ہے، جو اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ فرسٹ ہی رہتا ہے۔ چاہے ایک علاقے میں 500 اولیاء کرام ہیں، سارے فرسٹ ہیں، دور کے حساب سے فرسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ انعامی یافتہ بندے جس خاندان، جس خون سے ہیں، ان کی تربیت، ان کے خون کا کیا اثر ہوگا، وہ کتنے بڑے انعامی یافتہ ہوں گے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ چلے جائیں، انعام یافتہ۔ ابھی اس اتوار کو میں کیا، میرا دل خوش ہو گیا، میرے کو روحانی طور پر میرے کو بڑی تسکین ملی، انعام یافتہ بندے، انعام پایا بھائی انہوں نے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کون ہے بھائی؟ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اچھا جی، بندے ہیں، نیک بندے ہیں، کس کی اولاد ہے یہ؟ شجرہ پڑھا، شجرہ جا کے امام حسن مجتبیٰ سے مل رہا ہے، ان کا شجرہ مولا علی سے مل رہا ہے، ان کا شجرہ رسول اللہ سے مل رہا ہے۔ شہباز قلندر کے مزار پہ گئے، بھائی یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں بھائی، نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کس کی اولاد ہے یہ؟ شجرہ دیکھا تو امام جعفر صادق سے مل رہا ہے، امام جعفر صادق کا شجرہ امام حسین سے مل رہا ہے، امام حسین سے شجرہ پھر مولا علی سے مل رہا ہے۔ اچھا جی، یہ بھی اسی خاندان کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اجمیر چلے گئے خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر، وہاں عجب تماشا دیکھا کہ بھائی مسلمان عیسائی، سکھ اور ہندو بھی مزار پہ پڑے ہوئے ہیں،